صفات سلبیہ میں سے 12ویں صفت کہ جس سے خداوند تبارک و تعالیٰ کو پاک اور پاکیزہ اور منزہ مانا جائے گا وہ یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ مرئی نہیں، یعنی خداوند تبارک و تعالیٰ کو دیکھا نہیں جا سکتا، نہ اس دنیا میں ان آنکھوں سے اور نہ ہی روز قیامت اس دنیا میں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کی رؤیت یا یہ کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کے اعتبار سے مکاتب اسلامی میں چند نظریات ہیں، جن میں سے دو اہم نظریے کہ ان میں سے ایک نظریہ اشاعرہ کا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے، اور ایک نظریہ امامیہ کا یعنی شیعہ اثنا عشری کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ لہذا پہلے مرحلے میں یہ ذہن میں رہے کہ اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آخرت میں دیکھا جائے گا، بالکل ایسے ہی جیسے کہ دنیا میں 14ویں کے چاند کو دیکھا جاتا ہے۔ روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار تمام مسلمان، تمام مومنین، تمام اہل جنت کریں گے۔ ہر وہ شخص جو نیک ہوگا اور بخشا جائے گا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کرے گا، بالکل ایسے ہی جیسے کہ آسمان پہ 14ویں کا چاند نظر آتا ہے۔ اور اس بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مسلم حقیقت ہے، اور اپنے دعوے کی دلیل کے لیے وہ ایک آیت قرآن مجید یعنی سورہ قیامت کی ایک آیت نمبر 23 کو لے کے آتے ہیں، اور وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ اس دن لوگوں کے چہرے کھلے ہوئے ہوں گے اور وہ اپنے پروردگار کی جانب دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اس آیت کو وہ پیش کرتے ہیں، جبکہ اس آیت کا جواب اہل بیت علیہ السلام سے جو نقل ہوا وہ یہ کہ یہاں پر اس آیت کا ترجمہ با محاورہ کیا جائے گا اور تعبیر کی جائے گی، یعنی یہ دن وہ دن ہوگا کہ جب لوگوں کے چہرے کھلے ہوئے ہوں گے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب امید لگائے ہوئے ہوں گے، اللہ کی نعمتوں کی انہیں امید ہوگی، نہ یہ کہ وہ اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے آنکھوں سے۔ اسی طرح سے بعض علماء اہل سنت اس بات کے قائل ہیں، البتہ اگر آپ دقت کریں تو ہم نے کہا بعض علماء اہل سنت، کیونکہ انسان جب گفتگو کرے تو حق و حقیقت کے ساتھ گفتگو کرے۔ اگر ہمارے ہاں کوئی عالم ایسی بات کہہ دیتا تو یہ نسبت تمام شیعوں کو دے دی جاتی، لیکن ہم نے جو جملہ آپ کی خدمت میں پیش کیا وہ کیا کہ بعض علماء اہل سنت اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دنیا میں خواب میں دیکھا جا سکتا ہے، لیکن ہم اس بات کے قائل ہیں کہ نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے خواب میں یا بیداری میں، نہ اس عالم میں دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ جو چیز دیکھی جائے وہ محدود ہے، کسی جہت میں ہے اور کسی خاص جگہ پر ہے، اور جو چیز کسی جگہ پر ہے، کسی جہت میں ہے، کسی مکان میں ہے، وہ محدود ہے اور وہ چیز مادی چیز ہے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ نہ مادہ ہے، نہ جسم ہے، نہ کسی جہت میں ہے، نہ کسی مکان میں ہے۔ لہذا ہم اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے یا بالفاظ دیگر تعلیمات قرآن اور اہل بیت پر عمل کرنے والے اور دین کو قرآن اور اہل بیت سے لینے والے، یا بالفاظ دیگر بعد رسول اللہ تعلیمات قرآن اور تعلیمات رسول اللہ کو اہل بیت سے لینے والے، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ اس دنیا میں دیکھا جائے گا نہ اس دنیا میں دیکھا جائے گا۔ اب رہ گیا سوال یہ کہ بعض آیات کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب نگاہ کرنے کا ذکر ہے، جیسے کہ آپ کے سامنے اس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ لوگ اس دن اس عالم میں ہوں گے کہ ان کے چہرے کھلے ہوئے ہوں گے، خوش ہوں گے اور اپنے پروردگار کی جانب دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یہاں دیکھنے سے مراد با محاورہ ترجمہ ہے، لہذا یاد رکھیں کہ جس طرح اور زبانوں میں با محاورہ گفتگو ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی قرآن میں بھی محاوروں کا استعمال ہے۔ قرآن میں بہت ساری ایسی آیات ہیں جن کی تعویل کرنا ضروری اور لازم ہے۔ مثال کے طور پہ سمن بکمن عمیون، تو یہاں پر یہ نہیں کہا جائے گا جتنے بھی کفار منافقین ہیں یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں اور اندھے ہیں، بلکہ کہا جائے گا کہ یہاں پر ترجمہ با محاورہ کیا جائے گا، یہاں پر تعبیر کی جائے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عقل و شعور رکھتے ہیں، ان کی آنکھیں ہیں، ان کے کان ہیں، لیکن یہ نہ دیکھتے ہیں اور نہ ہی سمجھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ نے جو ان کو نعمتیں عطا کی، ان کو عقل و شعور کی جو طاقت عطا کی اس کو استعمال نہیں کر رہے ہیں، بس کیونکہ یہ استعمال نہیں کر رہے ہیں تو بالکل ایسے ہیں جیسے کہ سمن بکمن عمیون، نہ یہ کہ ہر کافر گونگا ہو، بہرا ہو اور اندھا ہو۔ تو
امکان نہیں ہے کہ قرآن کو سمجھا جا سکے اس قسم کے ترجموں کے ذریعے سے، بلکہ ترجموں کے ساتھ ساتھ بامحاورہ ترجمہ اور ساتھ ہی تعویلات ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ اردو میں کہا جاتا ہے کہ اس شخص کی ناک بہت لمبی ہے، تو کیا اس کے معنی یہ ہیں کہ جس شخص کے بارے میں یہ نسبت دی جائے کہ اس کی ناک بہت لمبی ہے تو ہم یہ توقع رکھیں کہ اس کی ناک عام انسانوں سے زیادہ لمبی ہے؟ یہاں پر کہا جائے گا کہ اس انسان کی ناک لمبی ہے سے مراد یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ انا ہے، بہت زیادہ انانیت ہے، بہت زیادہ اکڑ ہے۔ اسی طریقے سے جب کہا جاتا ہے کہ اس شخص کی زبان بہت لمبی ہے یا اس شخص کی زبان اس کے کاندھوں پر ہے، تو قطعاً یہ مراد نہیں ہوتی کہ اس کی زبان فزیکلی اعتبار سے اور لوگوں سے بہت زیادہ لمبی ہے یا اس کی زبان واقعاً اتنی لمبی ہے کہ منہ سے نکل کے کاندھوں پر آ گئی ہے۔ کہا جائے گا کہ اردو میں یہ محاورہ ہے کہ اس کی زبان بہت لمبی ہے، یعنی یہ اپنی زبان سے لوگوں کو تنگ کرتا ہے، بہت زیادہ بولتا ہے، بہت زیادہ اس کی زبان خطرناک ہے، سخت جملات بولتا ہے۔ زبان کاندھوں پہ ہے یعنی ہر وقت منہ سے باہر ہے، کسی وقت بھی یہ حملہ کر سکتا ہے، کسی وقت بھی کچھ کہہ سکتا ہے۔ اس کی زبان کوئی چھوٹی موٹی زبان نہیں ہے، یہ بہت بری زبان کا اور بہت برے کلمات استعمال کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے قرآن مجید میں جب کہا گیا کہ اپنے پروردگار کی جانب دیکھ رہے ہوں گے، تو یہاں مراد ہے کہ اپنے پروردگار سے انہیں امید ہوگی، اپنے پروردگار کی نعمتوں کی جانب ان کی توجہ ہوگی، نہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ دیکھ رہے ہوں۔